الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تلاوت قرآن کے آداب. عزیز بہنوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. کئی ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو بہترین نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل فضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہا کہ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی ہے، بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں، قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ میں نے تمہیں کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو بہترین نعمت، سب سے بہترین چیز جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، سب سے بہترین تحفہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، وہ دراصل قرآن مجید ہے. عزیز اور پیاری بہنوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا پھر ایز مسلمز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو، چونکہ ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اس کو پڑھیں، یعنی کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عزیز بہنوں، اس کی تلاوت کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز مسلمز ہم یہ جانیں کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کچھ آداب کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی کچھ ایٹیکیٹس ہیں قرآن کو ریسائٹ کرنے کے، ان ایٹیکیٹس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں. آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ایٹیکیٹس ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، یعنی کہ پورے انٹرسٹ اور پیشن کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں. اور اس بات کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن سے شغف حاصل کرنا، یعنی قرآن سے اپنے پیشن کا اظہار کرنا، گویا کہ اللہ رب العالمین سے اپنے پیشن کا اظہار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. چنانچہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پورے انٹرسٹ کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں، نہ یہ کہ بیزارگی کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، یا پھر اپنی دینداری کا رعب لوگوں کو بتانے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے زیادہ دیندار ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، بلکہ ہم قرآن کی تلاوت اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت حاصل کرنی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے مقصد سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو یقین مانی جس مقصد کے لیے آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے تحت آپ کو جو ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر منحصر ہے. جو بھی آپ کا انٹینشن ہوگا، جو بھی آپ کی نیت ہوگی، اسی کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا. یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور جو ایٹیکیٹ ہے قرآن کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے ہم پاکی و صفائی یعنی طہارت کا پورا اہتمام کریں اور بغیر وضو کے قرآن کو پڑھنے سے ہم پرہیز کریں. اور جہاں پر بھی ہم بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں، ہم کوشش کریں کہ صاف جگہ پر بیٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اگلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو تعوذ کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہا کہ پھر جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ ایک ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، ایک ایٹیکیٹ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا. ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اس سے ہم اپنی تلاوت کا آغاز کیا کریں. اگلا ایٹیکیٹ جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کریں. یعنی کہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو بی کنسسٹنٹ، اور انکنسسٹنسی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم نے جو ہے قرآن کے 10 پیجز پڑھ لیے اور پھر ایک مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے. جیسے کہ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ہم میں سے کسی نے ایک قرآن، کسی نے 2 قرآن مکمل کر لیے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے قرآن کو پکڑا ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو، بلکہ
کنسسٹنٹلی آدھا پیج ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، لیکن روزانہ کنسسٹنٹلی ہم قرآن کو پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کریں. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو باقاعدگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یعنی کنسسٹنٹلی جو کام کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن کنسسٹنٹلی ہی وہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا. کیا خبردار کیا؟ کہا کہ تم باقاعدگی سے قرآن کو پڑھا کرو، ورنہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کی تلاوت کو کنسسٹنٹلی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے. اگلا ادب جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو یا تو ہم خاموشی کے ساتھ، اکیلے جب پڑھ رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ پڑھیں، یا پھر اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو اتنی زور آواز سے نہ پڑھیں کہ آس پاس کے افراد کو ہماری اس آواز کے ذریعے سے ڈسٹربنس ہو، ان کو اپنے کام میں کچھ مشکلات پیش آئیں. اس کو ہم اوائڈ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. انفیکٹ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اتنی زور سے نہ کریں کہ جو آس پاس ہمارے پڑوسی ہیں ان کو ہماری آواز سے کوئی تکلیف پہنچے. اس سے ہمیں اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے. تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نہ ہی بہت زیادہ زور پڑیں اور نہ ہی بہت آہستہ سے قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ اعتدالی جو رویہ ہے یا پھر جو مڈل یہ ہے اس کو راستے کو ہم چننے کی کوشش کریں. اگلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم سامنے والا جو ہے قرآن کو سننے کی خواہش مند نہ ہو، یعنی وہ قرآن کو نہ سننا چاہتا ہو، تو زبردستی ہم کسی کو سامنے بٹھا کر زور زور سے قرآن کی تلاوت نہ کریں. اس کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کی بے ادبی ہوگی کہ سامنے والے کو فورسفلی آپ قرآن کو سنانے کی کوشش کریں، بلکہ ایسا ہو کہ سامنے والا اگر خواہش مند ہو تب آپ جو ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے سنائیں. اب آگے ایک اور چیز اس کا ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی ہم نہیں بلکہ کوئی اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو ہم متوجہ ہو کر غور سے خاموشی کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ یہ ایک ایٹیکیٹ ہے، ایک انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تو پھر اس کو غور سے سنیے اور خاموشی کے ساتھ جو ہے اسے سنیے. قرآن کے چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی کوشش کرنا یا پھر سرگوشیاں یعنی کہ ایک دوسرے سے وسپر کرنا یا پھر قرآن مجید کو جس طرح بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے لوگ لگا کر کام کرنے کے کچھ عادی ہوتے ہیں اسے بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح بنا لینا، اس طرح سے ہمیں پرہیز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے. احمد کی یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جو تلاوت کرتا ہے یہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا. یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیے، کیونکہ ایک آیت کے سننے پر بھی انسان کو دوہرا اجر یعنی 2 ٹائمز انسان کو اجر ملتا ہے. اگلی ادب جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ایٹیکیٹ کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کا جہاں تک ہو سکے خیال رکھ کر جو ہے ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اب اگر تجوید کا فن ہم نے نہ سیکھا ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم ایٹ لیسٹ اتنی تو کوشش کریں کہ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے. عزیز بہنوں، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں چھوٹی سی بھی غلطی اگر ہم کریں گے، ایک معمولی غلطی سے بھی جو پورا ورڈ کا میننگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. گویا کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل میننگ نیگیٹو ہو جاتا ہے یا اپوزٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں کہ پیس بی اپون یو، آپ پر سلامتی ہو، اسی میں سے اگر آپ اس لام کو نکال دیتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ تم کو موت آئے. غور کیجئے بہنوں کہ ایک چھوٹی سی غلطی، آپ نے لام جو ہے وہ حرف جو ہے اپنے اگر ادا نہ کیا ہو تو میننگ پوری طرح سے اس کے اپوزٹ ہوگی کہ جہاں پر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں نعوذ باللہ ہم سامنے والے کو موت کی دعا جو ہے دے رہے ہیں. تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کم سے کم حروف کی ادائیگی جب ہم کر رہے ہوں تو غور سے ہم قرآن کو پڑھیں اور ایک ایک حرف کی ادائیگی صحیح سے ہم کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تجوید نہیں آتی ہے تو شوڈ وی اسٹاپ ریڈنگ دا قرآن؟ کیا ہمیں قرآن پڑھنا روک دینا چاہیے؟ تو نہیں، تب بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، کوشش کر کے پڑھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی اچھے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھتا ہے، اسے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو وہی لے کر اترتے ہیں. لیکن جو شخص اٹک کر کوشش کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی
2 टाइम्स उस शख्स को अजर मिलेगा। एक तो ये कि वो कुरान को पढ़ रहा है, और दूसरा ये कि कोशिश कर रहा है कुरान को अच्छे से पढ़ने की, तो उसके लिए कहा गया कि दोहरा अजर है। लेकिन इस हदीस को हम बेसिस बनाकर तजवीद पढ़ने की, उसको सीखने की कोशिश ही ना करें, ऐसा ना हो, बल्कि जब भी मौका मिले हम तजवीद सीखने की कोशिश करें। लेकिन जब भी हमें तजवीद ना मालूम हो तो कम से कम हम कुरान को छोड़े नहीं, बल्कि उसकी तिलावत जो है हम हमेशा करते रहें। एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि जहाँ पर हम अल्फाज और तजवीद की अदायगी पर ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमें कुरान को खुशगवार, मुतरन्नुम, मीठी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अब चूंकि हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर यूट्यूब पे जाकर हम कई सारे क़ारीन को सुन सकते हैं, उनको सुनकर जो है हम उनको भी जो है उनकी तरह अच्छा मुतरन्नुम आवाज़ में पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अपने से भी जब भी हम कुरान को पढ़ें तो जितनी प्यारी और मीठी आवाज़ से हम कुरान को पढ़ सकते हैं, उतनी प्यारी और मीठी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। एक तरफ वो कहा, दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो कुरान को मुतरन्नुम आवाज़ से नहीं पढ़ता, कहा कि वो हम में से नहीं है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप कुरान को मुतरन्नुम आवाज़ से, अच्छी आवाज़ से, मीठी आवाज़ से नहीं पढ़ते हैं, तो कहा कि वो शख्स हम में से नहीं है। तो हमें इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगली चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये कि हम कुरान मजीद की तिलावत को अपनी ज़िंदगी में जो है पूरे कुरान की तिलावत को हम कंप्लीट करने की हत्तल इम्कान कोशिश करें। इस्लाम ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुरान को कंप्लीट करने की कोशिश करें। रमज़ान के महीने में हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि वो कुरान के जो है 2 दौरे मुकम्मल किया करते थे। तो अगर हम रमज़ान के महीने में 1 दौरा कुरान का मुकम्मल करते हैं तो सुन्नत को फॉलो करने का जो है हमें अजर मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी आम दिनों में हम कोशिश करें कि कुरान को पूरी तरह से मुकम्मल करने की कोशिश करें। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि किसी ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि बताइए बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफ़र का इख्तिताम करना, फिर उस सफ़र का आगाज़ करना, फिर उसका इख्तिताम करना। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कौन सा सफ़र का इख्तिताम और आगाज़ की आप बात कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि तिलावत कुरान को मुकम्मल करना, फिर उसका आगाज़ करना, फिर उसे मुकम्मल करना, फिर उसका आगाज़ करना, ये बेहतरीन अमल है, अल्लाह के रसूल ने कहा। तो हम भी कोशिश करें कि हम भी ये बेहतरीन अमल करें और कुरान को मुकम्मल करने की कोशिश करें। और जब भी कुरान पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए तो फिर हम जो है दुआ मांगे, क्योंकि उस दुआ की बहुत ज़्यादा फजीलत है जो ख़त्म कुरान पे की जाती है। अगली और आखिरी बात जिसका हमें ख्याल रखना है, जो आखिरी एटिकेट हमें अपने जहन में रखना है, वो ये कि कुरान को जहाँ पर हम तिलावत कर रहे हैं, कुरान को हम समझ कर भी उसकी तिलावत करने की कोशिश करें। अफ़सोस, सद अफ़सोस और अफ़सोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि आज मेरा आपका तमाम बहनों का हाल ये है कि कुरान का इस्तेमाल या तो जो है जब मैयत घर में आ जाती है तो फिर उसके सामने बैठकर हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, या फिर शादी के वक्त जो है दुल्हन को उस कुरान के नीचे से गुजार दिया जाता है और हम समझते हैं गोया कि हमने कुरान के पूरा हक अदा कर दिया। अजीज बहनों, ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा इंसानों के लिए नाजिल किया है, हमारी हिदायत, हमारी गाइडेंस, हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया है। चुनांचे हम इसकी तरफ रुजू करें तो इसकी तिलावत भी करें, लेकिन तिलावत के साथ साथ हम इसके जो है मानी को समझने की कोशिश करें। रोजाना जहां पर हम 5 मिनट निकाल रहे हैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए, 5, 10, 15 जितने भी मिनट आप कुरान मजीद के लिए निकालते हैं रोजाना कंसिस्टेंटली, उसमें से कुछ वक्त एक लफ्ज को समझने, एक आयत को समझने, एक ही आयत की आप मीनिंग पढ़िए, एक ही आयत की आप तफसीर पढ़िए, लेकिन उस समझने की कोशिश कीजिए कि कुरान दरअसल हमसे कहना क्या चाह रहा है, उसकी तरफ जो है हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें। अजीज और प्यारी बहनों, ये है वो कुछ आदाब, ये है वो कुछ एटिकेट्स जिन्हें हमें हमेशा अपने जहन में जहन नशीद करने की जरूरत है, जिसके ताल्लुक से हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करें। तो आइए आज हम सब मिलकर ये इरादा करते हैं कि हम कुरान मजीद की तरफ अपने हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुरान ही की तरफ पलटेंगे, और कुरान की ये जो आदाब है, जो कुछ एटिकेट्स हैं, इनको हम हमेशा अपने जहन में रखेंगे। जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करें, हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि इन आदाब को हम फॉलो करेंगे और कुरान मजीद ही की तरफ हम जो है गाइडेंस के लिए हम पलटेंगे और कुरान ही को अपना रहनुमा बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, कुरान से शगफ हासिल करने वाला, कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, और अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे लिए क़यामत के दिन जो है हमारे लिए सिफारिश करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।